محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق ختم ہوا تھا کہ یہود جو تھے اللہ تعالیٰ سے عجیب عجیب سی فرمائشیں کیا کرتے تھے نبی کے ذریعے، اور فرمائشیں کرنے کے بعد، فرمائشیں پوری ہو جانے کے بعد بھی ان کا ناشکری کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتے تھے۔ تو جب ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کی تو یہود کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ہماری اندر کی، ہمارے بزرگوں کی جو واقعات ہیں وہ ہمیں ظاہر کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہم اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کہ ہمارے آباء و اجداد کے جرائم ہیں اس سے ہماری دینی اور دنیاوی ذلت دور نہیں ہو سکتی۔ تو اس خیال کے رفع کرنے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے۔ صابی اس کو جو کسی دین پہ ہی نہیں ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ تو ان کو خوف ہوگا اس پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو یہودیوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف جو ہے نا توبہ کے دروازے کھلے ہیں، محض اللہ پہ ایمان لے آنا، آخرت کے دن کو مان لینا، اسی سے نجات نہیں ہو جاتی۔ اس میں خواہ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بے دین ہوں، جو بھی اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح بھی کرے، تو پھر ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ اب ایمان والے علیحدہ سے بھی فرمایا اور آگے من آمنہ کا بھی ذکر آیا۔ تو یہاں پہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے مسلمان بھی ہوں اور یہودی بھی ہوں اور عیسائی بھی ہوں اور خواہ بے دین بھی ہوں، جب تک یہ اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، ان کے عقائد یہ نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ اللہ کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کو بن دیکھے، اللہ کو یقین کہ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اگلی پچھلی سب باتوں کا جانتا ہے، اور ہمیں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں ان چیزوں کا یقین رکھنا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو اس میں خواہ ایمان والے ہوں، یہودی لوگوں کو بھی کلمہ یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، عیسائیوں کو بھی یہ کلمہ ملا، اور صابی جو ہیں، بے دین جو ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ بے دین جو ہیں وہ بھی اگر اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی قیامت کے دن کا یقین رکھیں کہ جو کچھ ہم آج یہاں پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کل یوم جزا اس کا جواب دینا ہے۔ یہاں پہ صرف دو باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کا، کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے، غیب پر ایمان لانے میں حالانکہ کتابیں بھی شامل ہیں، رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے، ملائکہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن جا بجا قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ ایمانیات، عقائد کے بارے میں آیا ہے کہ ایمان لانا کس کس پر فرض ہے، کہ اللہ پہ ایمان لانا۔ دیکھیے اللہ پہ ہم ایمان بجز نبیوں پہ ایمان، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لائے بغیر، کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہم اللہ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہے، اللہ کے ہونے کا ہمیں کس نے بتایا؟ وہ ذریعہ نبی ہی ہیں، اور نبیوں کو فرشتوں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے پتہ چلا، انہوں نے وہ احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہاں صرف یہ کہنا کہ اللہ پہ ایمان لانا اور آخرت کی بات ہوئی، دو چیزیں کا ذکر ہے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں۔ تو قرآن پاک میں قرآن کی روح سے بھی اور حدیث کی روح سے بھی اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، فرشتوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا۔ کیونکہ اگر ہم ایمان کتابوں پر اور نبیوں پر اور فرشتوں پر نہیں لائے، جیسے کہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری آیات کے اندر ان کا ذکر ہے،
تو لہٰذا ان سے یہاں اس بات کو یہ دلیل نہیں بنے گی کہ یہاں صرف اللہ پہ ایمان لانا اور آخرت کے پر ایمان لانا بتایا گیا. کیوں کہ یہ ایمان لانا اس ٹائم ہمارے لیے ممکن ہی نہیں جب تک کہ ہم فرشتوں پر اور انبیاء پر ایمان نہ لائیں. کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے پاس براہ راست نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کے احکامات فرشتوں کے ذریعے اور فرشتوں کے بعد فرشتوں کے ذریعے انبیاء تک اور انبیاء کے ذریعے عام لوگوں تک احکامات پہنچتے ہیں. تو چنانچہ اس کو سے صرف یہی مراد نہیں لیا جائے گا کہ یہاں پہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانے کا کہا گیا، بلکہ اس سے پورا ایمان لانا مقصد ہوگا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا. تو جو بندہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو اور صابی ہو، تو اس کو نجات تبھی ملے گی جب کہ وہ اللہ کو اللہ مانے، اپنا رب مانے اور آخرت کے دن کو یقین رکھے دل میں کہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں. اور یہ یقین کرنے کے بعد اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائیں. عمل صالح وعمل صالحہ یعنی اچھے اعمال کرے. اب اچھے اعمال سے مراد کون سے اعمال ہیں؟ اچھے اعمال سے مراد تمام وہ کام ہیں جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے نیک بتایا، اچھا بتایا اور اس کے کرنے کا طریقہ سمجھایا. چنانچہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنے سے ہی نجات ملے گی. اب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو ایک نبی کا بھی انکار کرنا جو ہے کفر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے سے یہ لوگ کافر ٹھہرے. اسی طرح سے عیسائیوں نے مبالغے سے کام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہ بھی ان کے عقیدہ توحید پہ ضرب لگی. تو چنانچہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا جو ایمان والے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، آخرت پر یقین رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں. عمل صالح وہ کام جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے بتائے کہ یہ نیک اعمال ہیں. ایک طرف نیک اعمال کرنا اور دوسرا اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، وہ بھی نیک اعمال کے زمرے میں آتا ہے. تو جو افراد ان صفات سے متصف ہوں گے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرتے ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو نہ تو وہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف کے بارے میں پہلے بھی بتایا گیا کہ خوف ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں، ہمارا گھر لٹ نہ جائے، ہمارا کاروبار خراب نہ ہو جائے، یا کسی قسم کا اندیشہ ہے، کسی کے ڈاکو کے آنے کا اندیشہ ہے. تو خوف فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات ہمارے پلٹ نہ جائیں، اب اچھے ہیں پھر خراب نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد جب ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رضا سے جنت مل جائے گی، تو وہاں جا کے انہیں اس خوف سے بھی نجات مل جائے گی کہ جو نعمتیں انہیں مل گئی ہیں اب وہ نعمتیں کبھی بھی ان سے منقطع ہونے والی نہیں. یہ خوف ان کے دل سے نکل جائے گا کہ جو کچھ ہمیں مل گیا اب یہ ہم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا. اور آگے جو فرمایا ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو غمگین ہونے سے مطلب غم جو ہوتا ہے وہ پاس سے ہوتا ہے. خدا نخواستہ کسی کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اب اس کی محبت میں اس کے دل سے غم لگا ہوا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی محبوب ہستی کا انتقال ہو گیا، یا پاسٹ میں اس کے حالات بہت اچھے تھے، کاروبار بہت اچھا تھا، یا بہت ساری نعمتیں اس کے پاس تھیں، اب ان کے اندر اس کے حالات کے اندر تغیر آ گیا، اب پہلے سے حالات بدتر ہو گئے. تو وہاں پہ جو پریشانی والی کیفیت ہے اس پریشانی والی کیفیت کو غم کہا جاتا ہے کہ اسے پاسٹ کا غم ہے. تو جنتی جو ہوں گے وہ ان دونوں قسم کے اندیشوں سے بری ہوں گے، نہ انہیں آئندہ کا خوف ہوگا کہ جو چیز ہمیں مل گئی ہم سے چھینی جائے گی، اور نہ ہی انہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں
دکھ ہوگا، غم ہوگا کہ وہ جو ہمارے حالات تھے وہ زیادہ اچھے تھے اور یہاں ہم اچھے نہیں. یعنی جنت جو ہے کتنی کسی نے دنیا میں کتنی ہی اچھی زندگی گزاری ہو، لیکن جنت بہرحال دنیا کی نعمتوں کے آگے بہت اونچے درجے پہ ہوگی. تو انہیں پچھلی نعمتوں کے چھننے کا غم نہیں ہوگا کہ پچھلی نعمتیں ختم ہو گئی اور اب جو ملی ہیں یہ اس سے کم تر ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو خوف اور غم جو ہیں دو ایسی تکلیف دہ کیفیت کا نام ہے جس کا ایک کا تعلق جو ہے فیوچر سے ہے، خوف کا آنے والے وقت سے، اور ایک کا تعلق پاسٹ سے ہے. تو ساری آیت کا خلاصہ یوں ہوگا کہ ایمان والائیں چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سابی، جب وہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر یقین رکھا، عقائد میں کو اپنے درست کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کیے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے پاس اللہ کے پاس ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ وہ اجر ملنے کے بعد ان کو نہ تو ان کے چھٹنے کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی انہیں ان کے پچھلے حالات کا یاد آئے گی کہ پچھلے حالات ہمارے اچھے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرمائے.